کو جتنی نعمتیں زیادہ ملتی گئی وہ اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کے احکامات کو ماننے میں نخرے کرنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے میں نخرے کرنے لگے، بلکہ الٹ پلٹ کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے، جادو ٹونا کرانا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑائیاں شروع کر دی۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہے، جب تک بندہ ماڑا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، تب تک اللہ اللہ کرتا ہے، تب تک ڈرتا ہے کہ یار میں نے کچھ غلط کیا نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جب اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، نعمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر اذکار کرنے سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہود کا ذکر کیا کہ یہ یہودیوں کی عادتیں تھیں، اور یہودیوں کی ان عادتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا کیا نازل ہوا؟ عذاب نازل ہوا۔ اور تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم کوئی چیتے ہو زیادہ، تم سے زیادہ چیتے تھے وہ۔ ہمارے لیے منو سلوا اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا، ان کے لیے تو منو سلوا نازل ہوتا رہا، بادلوں کے سائے ہوتے رہے، سمندر ان کے لیے پھاڑ دیے گئے، پتھروں میں سے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اتنی محبتیں ہونے کے باوجود جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نشانی عبرت بنائی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم یہ بات جان لو کہ نیک تم نے بننا ہے، لیکن نیکی تمہارے اپنے دماغ کی نہیں ہے، یہ تمہارے خیال کی نیکی نہیں ہے کہ تم نیک ہو، اپنے آپ کو نیک ایسے ہی سمجھ لو، یا تم اس طرح سمجھ لو کہ تم نبی پاک کی امت ہو اس لیے تمہارا بڑا درجہ ہو گیا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز تم پڑھ رہے ہو، اور یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس وجہ سے تمہارا کو درجہ اونچا نہیں ہو جائے گا کہ تمہارا قبلہ بیت اللہ ہو گیا اس لیے تم جناب آسمانوں میں پہنچ گئے ہو۔ یہ دماغ میں تمہارے بات نہ ہے، یہ دماغ پہلے یہ بات کن کے دماغ میں آئی تھی؟ یہودیوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم بڑی پہنچی ہوئی قوم ہے، اور اگر یہی بات تمہارے دماغ میں آ گئی نا تو تمہارا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ نیک بننے کے لیے تمہیں وہ سب کرنا پڑے گا جو اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ نیک بندہ وہ ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہوا ہے اس کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستہ میں کیا کرے؟ خرچ کرے۔ کس پر خرچ کرے جی؟ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، اور جو مسافر ہیں ان پر خرچ کرے، والسائلین، اور جو بھی سوال کرنے والے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنا، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ان کو نہیں دینا چاہیے، پتہ نہیں یہ بتا حقدار ہے یا حقدار نہیں۔ یہاں پر سائل فرمایا ہے، یتیم، مسکین، ان کا ذکر پیچھے گزر گیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ تم سے سوال کرے نا اس کو بھی کچھ نہ کچھ کیا کرو، دو۔ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں جی ان کو 5-10 روپے جو یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ وہ کہتے ہیں اجر کا تو مجھے پتہ نہیں، دعا ضرور مل جاتی ہے۔ وہ 5 روپے 10 روپے آپ نے دینے ہیں نا، اس کے بدلے میں دعائیں کتنی دیتے ہو؟ اللہ آپ کو حج کرائے جی، اللہ آپ کو عمرہ کرا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ مدینہ دکھا دے آپ کو۔ وہ 10 روپے کے بدلے میں اتنی دعائیں مل جائیں، میں کہتا ہوں کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کو آپ خیرات نہ سمجھیں، یہ خیرات سمجھے ہی نا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میں خیرات کر رہا ہوں، آپ یہ تصور کر لیں کہ میں اس سے سودے بازی کر رہا ہوں، اس کو 10 روپے دے کر جس سے کیا لے رہا ہوں؟ کیا لے رہا ہوں؟ پیسے دے کے آپ سودا بھی تو لیتے ہیں، آپ پیسے دے کے دعائیں لیتے ہیں، اس سے بڑی دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وسائل، جو بھی سوال کرنے والا ہے اس کو بھی دینا۔ ایک تو یہ خرچ کرنا، دوسری نیکی کیا ہے نیک بننے کے لیے؟ وہ اقام الصلاۃ، کیا قائم کرے گی؟ نماز قائم کرنی۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں کلمہ تم نے پڑھ لیا تو چھٹی ہو گئی۔ وہ آتا زکات، اور کیا ادا کرنی ہے؟ یہ نیک بننے کے آداب ہیں، نیک بننے کا فارمولہ ہے۔ پہلا فارمولہ ایمان لانا ہے، پہلا حصہ۔ دوسرا اللہ کے راستہ میں کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا، سب پر خرچ کرنا۔ تیسرے نمبر پر نماز قائم کرنی ہے، چوتھے نمبر پر زکات ادا کرنی ہے، پانچویں نمبر پر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کو کیا کرے؟ پورا کرو۔ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، ہر بندہ چیک کرے کہ یار میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں۔ وعدہ کرے تو وعدہ ایفا کرے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس،
اور جب تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، جنگ آ جائے تو کیا کرے؟ صبر ہے۔ یہ صبر بڑی چیز ہے۔ نیک آدمی صبر والا ہوتا ہے۔ اب میں چھوٹی سی بات کر کے آگے چلوں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، وہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو سچے مومن ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچائے جائیں گے۔ یہ نشانیاں ساری ہوگی تو لیبل لگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے لیبل کو سمجھ لیا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو آپ لیبل لگا لیں گے نا آپ کا انجام وہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے لوگوں نے جماعتوں کے جو نام اپنے اپنے رکھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہ چیک کیا کہ یار کس نام کی نا قرآن کے اندر یا حدیث میں خوشخبری آئی ہے، وہ اپنا نام رکھ لو۔ ایک بندہ مجھے ملا، میں کون سی پارٹی کا، کہنے لگے ہم حزب اللہ کے ہیں، ان کی جماعت کا نام حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ کہنے لگا لا ان حزب اللہ هم الغالبون، وہ ہمارا نام قرآن کے اندر آتا ہے، تمہارا نام کہاں قرآن کے اندر ہے؟ اللہ نے کہا حزب اللہ ہی غالب آئیں گے۔ اچھا یار کیا بات ہے۔ ایک بندہ ملا، میں جی آپ کی کون سی جماعت ہے؟ کہنے لگا جی جماعت المسلمین ہماری۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی وہ ہماری جماعت وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جہاں تم جماعت المسلمین ملے اس میں شامل ہو جاؤ۔ میں کہا ہے بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جہاں پر جماعت المسلمین اور اس کے امام کے ساتھ تم نے چمٹ جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو جو نام ملے، جہاں پر جو ملے وہ نام کیا کر لے، اپنا نام رکھ لے۔ اس سے تو آپ بیڑا اتار جائے گا، اس سے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا سارا۔ کرنا کچھ نہیں ہے، اپنا وہ کیا کر لے۔ میں کیا اپنا نام ڈاکٹر رکھ لے بھائی، ڈاکٹروں کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ انجینئر رکھ لے اپنا نام، اور اگر نہیں ہے تو وزیر اعظم اپنا نام رکھ لے۔ بھائی کون پوچھنے والا کون ہے یہاں پہ؟ جو مرضی نام رکھ لو۔ فرمایا ناموں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں یہ سب کچھ کیا کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اگر تم یہ کرو گے تو نام کچھ بھی ہو تمہارا، تمہارے نام سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا؟ کچھ صحابہ نے ایک جگہ پر حملہ کیا تو وہ علاقے کے لوگ جو تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ خود کو مسلمان شو کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا سبانا سبانا، ہم سابی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سابی۔ عرب کے اندر جو لوگ اپنا دین بدلتے تھے نا ان کو سابی کہتے تھے، مسلمانوں کو بھی سابی کہہ دیتے تھے۔ بھائی انہوں نے اپنا دین کیا کر لیا، بدل۔ وہ کہنے لگے سبانا سبانا، ہم کیا ہو گئے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو وہ بعض صحابہ نے بعض کو قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں دل سے، انہیں قتل کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کا دل چھین کے دیکھا تھا؟ اب یہاں پر انہوں نے مسلمان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، صرف سبانا کہا، لیکن چونکہ ان کا نیت، ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم کیا ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کفر چھوڑ دیا ہے، ان کے نیت کی وجہ سے نبی پاک نے ان کو مسلمان ہی سمجھا۔ تو لفظوں سے کچھ نہیں، یہ سب لفظی کہانیاں، لفظی کھیل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنا نام اہل سنت رکھ لیں اور سنت پر عمل نہ کریں تو اہل سنت کھوانے سے بھی خوش، اور اگر آپ اپنا نام اہل حدیث رکھ لیں اور نبی پاک کی حدیثوں پر عمل نہ کریں تو اہل حدیث کے زمانے سے بھی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ناموں میں کوئی جنت میں نہیں جانے والا کہ نام آپ رکھ لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سچے ہیں اور یہی لوگ جو ہے وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رمضان مبارک کے روزوں کا جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ نے کیا فرمائے، فرض فرمائے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو وہ روزے کیا کر سکتا ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، بعد میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کے لیے آسانی فرمائی ہے، اور یہ روزے جو ہیں فرمایا اس میں اگر تم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہو، رمضان کے روزے کے اندر جن چیزوں سے ممانعت ہوتی ہے وہ کیا ہے، روزے میں کیا کام نہیں کرنا چاہیے، کھانا نہیں ہے اور پینا نہیں ہے اور ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کرنے، ٹھیک ہے، روزے کی حالت کے اندر۔ ہاں جی، یہ تو کام یہاں پر ذکر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اضافی بھی بیان فرمائے ہیں کہ تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا اور تم نے کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرنا، بے ایمانی بھی نہیں کرنی۔ جو اللہ تعالیٰ نے کام حرام کیے ہیں ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ لیکن رات کے وقت ازدواجی تعلقات جو ہے وہ رمضان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن شریعت نے اس میں کوئی پابندی
نہیں لگائی. ہاں اگر کوئی بندہ اعتکاف میں ہو تو اعتکاف کی حالت میں ازدواجی تعلقات سے بھی اپنے آپ کو کیا رکھے گا؟ دور رکھے گا اور بچا کر رکھے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حج کا بیان فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج کے لیے وسائل ہوں اس کو چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا کرے؟ اس کو حج کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے اوپر حج فرض ہے. جس کے پاس حج کرنے کے پیسے ہوں، اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ عمرہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی حج کا بدل ہے. اگر کسی کے پاس عمرے کے پیسے ہیں اس کے ذاتی خرچ سے زیادہ تو پھر اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو عمرہ کرنا چاہیے. اس کے اوپر عمرہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ فرض ہو جاتا ہے جس طرح حج فرض ہوتا ہے. تو ان کاموں کے اندر جو ہے وہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اگر حج فرض ہے یا عمرہ فرض ہے تو اس کا اپنے اوپر اس کو اہتمام کرے اور اس حج اور عمرے کو ادا کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جتنے بھی اگلے جتنے رکوع ہیں نا ان سب رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا ذکر فرمایا. جہاد اور قتال جس سے اس وقت یہ امت جو ہے نا وہ کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری تعداد کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، لیکن کافر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں تعداد میں تم کم نہیں ہوگی. یہ دیکھیں حضور کی باتیں کیسی سچی ہیں. جب میں ان حدیثوں کو پڑھتا ہوں نا تو میرا اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان پکا ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں حضور نے 1450 سال پہلے فرمائی ہیں. اس وقت مسلمانوں کی تعداد کافروں کے مقابلہ میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہاری تعداد ان سے کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. لیکن فرمایا تم کمزور ہو جاؤ. تو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے وہ کمزوری کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کی کراہت آ جائے گی، تم موت کو پسند نہیں کرو. آج دیکھ لیں فلسطین کے اندر کیا نہیں ہوا. پورے فلسطین کو یقین کریں ویڈیوز آتی ہیں کبھی کوئی بھیجتا ہے میرے سے تو دیکھی نہیں جاتی. دیکھ کے رونا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اور چاروں طرف آپ حیران ہوں گے اسرائیل کے چاروں طرف مسلمان ملک ہیں اور ان کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ ہے. ان کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے اور دنیا کے اندر 58 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. اور دنیا میں اگر میں یہ کہوں نا کہ دنیا میں جن یہودیوں کے پاس جو جگہ ہے وہ سب سے کم جگہ ہے. وہ جو اسرائیل کا علاقہ ان کے پاس ہے دنیا میں سب سے کم علاقہ ان کے پاس ہے، لیکن وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ لڑنا تو دور کی بات ہے نا، کیا ہم ان سے جا کے لڑ لیں؟ شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم ان تک کھانے اور ادویات بھی نہیں پہنچا سکتے. اتنے ملک ہیں ان کو کھانا نہیں دے پا رہے کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کا ایک لقمہ دے دیں. اور یہاں پر دیکھیں رکوع کے رکوع پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے صرف کس کے بارے میں بیان کیے؟ قتال کے بارے میں. فرمایا اللہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا ہے اور قتال لڑائی فرض کی ہے لیکن تمہیں یہ پسند نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو آسان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، اور ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم. اس سے پہلے پھر اللہ نے ذکر کیا پرانے لوگوں کا بھی، فرمایا کہ ان کا بھی دیکھو ذرا، وہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو، یہودیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ذلیل ہو گئے پوری دنیا کے اندر. اللہ سے کہنے لگے یا اللہ ایک بندہ ایسا بھیج کہ جو ہمارے لیے ہمارا لیڈر بن جائے اور ہم اس کے ساتھ مل کر کیا کریں؟ لڑیں. ہم اس کے ساتھ مل کر لڑیں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک بندے کو میں تم سے بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا تو پہلے یہ اعتراض شروع کر دی، کہنے لگے اس کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، لیڈر ہم نے اس کو بنا دیا. ہمارے یہاں بھی لیڈر کون بنتا ہے؟ جس کے پاس کیا ایم این اے ایم پی اے کون بنتے ہیں؟ یہ ہماری حالت ہے. کوئی یہودیوں والی ساری سوچ ہمارے اندر آئی، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہودیوں پر ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے ہیں کہ تم یہودیوں پر کنٹرول تب کر سکتے ہو جب تمہاری حالت یہودیوں سے الگ ہو. تم تو یہودیوں کی عمل کر رہے ہو، وہی اسی راستے پر تم چل رہے ہو، تم میں اور یہودیوں میں فرق کیا رہ گیا؟ نبیوں کو تو وہ بھی مانتے ہیں،
ایسا تھوڑی ہے کہ وہ نبیوں کو نہیں مانتے، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ایک دن کسی نے ویڈیو بھیجی، سارے یہودی اکٹھے ہوئے ہیں عبادت گاہ کے اندر اور دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، یا اللہ دشمنوں کے مقابلے میں فتح عطا فرما دے۔ وہ بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ وہاں پر ایک دیوار ہے، اس دیوار کا نام انہوں نے پتہ کیا رکھا ہوا ہے؟ دیوار گریہ، رونے والی دیوار۔ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے روتے ہیں وہ کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو ہمیں نجات عطا فرمائے، جو ہمارا لیڈر بن جائے اور ہم اس دنیا ساری کو فتح کر لیں اور تیرا دین پوری دنیا تک پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگوں نے جب وہ بنا ان کے سامنے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اس کی اتباع کرنی ہے تو اتباع کرنے کے بجائے پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا بھی یہ کام نہیں کرنا، اس نے کہا یہ تو ہم کریں گے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بات یاد رکھیں، جہاد و قتال کے بغیر جو قومیں دنیا کے اندر جہاد و قتال کو چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ دور دوبارہ ہمیں عطا فرمائے کہ جس میں مسلمان جہاد و قتال کے لیے نکل کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نکاح کے معاملات جو ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے نا اس میں ایک حصہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ 80% حصہ جو ہوتا ہے وہ شادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر شادی ٹھیک ہو گئی، وہ کسی نے لطیفہ بلایا، انہوں نے کہا بھی شادی کیا ہے؟ اور اگر شادی جو ہوتا ہے یہ بجلی کی 2 تاریں ہوتی ہیں، اگر یہ ٹھیک لگ گئی تو پھر پورا گھر روشن ہی روشن ہو جائے گا، اور اگر یہ تاریں غلط لگ گئی پھر پٹاخے ہی پٹاخے چل جائیں گے، پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو، پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے بڑا ستایا، کیوں جی اس بارے میں کوئی شک ہے؟ پتھر مارے، گالیاں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حوصلہ نہیں آیا، کبھی آپ نے پریشانی محسوس ہی نہیں کی۔ لیکن جب آپ کی ازواج کی طرف سے صرف ڈیمانڈیں آنا شروع ہوئی نا، انہوں نے کہا بھی وہ فلاں کی بیوی نے تو نیا سوٹ لے لیا، وہ 10,000 کا سوٹ اس نے لے لیا، اس نے جناب نئے سینڈل لے لیے، وہ فلاں کی بیوی نے جناب دیکھو کیسے کپڑے لے لیے، اس کو تو زیور بھی اس کے خامد نے لے کے دے دیا، ڈیمانڈیں شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان ڈیمانڈوں سے اتنے پریشان ہوئے، اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ آپ نے اپنی ازواج سے 1 مہینے تک ناراضگی کا عہد کر لیا۔ کتنا؟ وہ 1 مہینہ میں گل ہی نہیں کرنی تھوڑے نال۔ صحابہ سارے پریشان ہو گئے، ان کو ایسے لگا جیسے نبی پاک نے بیویوں کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی۔ تو بیویاں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کیا ہے فرمایا پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو نا، دنیا کی نعمتیں چاہتی ہو تو جو میرے پاس ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر تم آخرت چاہتی ہو پھر میرے ساتھ رہو، جیسے میں ہوں ویسے تم رہو، اپنے شوہر کے ساتھ جیسا شوہر ہے ویسے رہے۔ اگر بیوی ایسی مل جائے کسی بندے کو تو وہ سمجھ لے کہ اس بندے کی زندگی کیا ہو گئی؟ کامیاب ہو گئی۔ یہاں پر فرمایا پھر ایک مصیبت یہ ہے نا، ہم لوگ چاہتے تو یہ ہے کہ ایسی بیوی مل جائے، لیکن جب رشتے کرنے کرانے کی باری آتی ہے نا ہماری ڈیمانڈیں اور ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دن ایک ساتھی ملے، بڑے دیندار، پورے درس نظامی کے فارغ ہیں، انہوں نے کہا یہ رشتہ کرا دیں، میں نے ٹھیک ہے، میں نے 1-2 رشتے ان کو دکھائے، کیا کہ نہیں یار بٹ صاحب لڑکی جڑی ہے سمارٹ ہونی چاہیے، یہ تسی ہوئی رشتے دکھان دے۔ تو میں کہا یار وہ درس نظامی وغیرہ نہیں کیتے آپ کو جی مل جائے گی، کہتا ہوں کہیں نہیں وہ خیر ہے کوئی کر نہیں، قرآن نہ پڑھی ہوئے خیر ہے کوئی گل نہیں، میں پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہا کہ تھوڑی جی موٹی ہے تو پتلا بھی بات کر لی، یہ نہیں کر سکتے۔ شادیوں کی سب سے بنیادی وجہ وہ کہتے ہیں خوبصورت ہونی چاہیے، اور اگر لڑکا ہو تو امیر ہونا چاہیے۔ لڑکے کے پاس پیسہ سب دین ہو یا نہ ہو، نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، 5 نمازی بنا لو گے، یہ کام ہم کر لیں گے بعد میں، ہم نمازی بنا لیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ شادی کرنی ہے تو شادی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا شادی اس عورت کے ساتھ کرنی ہے جو ایمان والی ہے۔ کون سی ہو؟ ایمان والی۔ فرمایا وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ فرمایا کہ ایک مومنہ لونڈی جو سب سے غریب ترین عورت ہے، فرمایا وہ اس مشرک عورت سے، اس بے ایمان عورت سے، اللہ کی نافرمان عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اس سے نکاح کرے۔
نبی پاک نے اس لیے فرمایا تھا نا، آپ نے فرمایا کہ کسی کی عورت سے کتنی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے؟ بتائیے ذرا، 4۔ اور کون سی؟ آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے۔ 4 کون سی فرمایا؟ ایک ہے اس کے حسب نسب خاندان کی وجہ سے، دوسرا اس کے مال کی وجہ سے، تیسرا اس کے جمال کی وجہ سے، اور چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے صحابی کو فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اے میرے صحابی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا پھر کس کو ترجیح دو؟ دین کو ترجیح۔ اور ایک سورۃ ترمذی کے اندر حدیث ہے، فرمایا اگر کسی مرد نے کسی عورت سے اس کی صرف خوبصورتی اور مال کی وجہ سے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے بتائے گی پھر تم نے کیا کیا۔ ہمارے یہاں معیار ہی بدل گئے۔ یہ یہاں پر پورا باب ہی ایسا ہے، فرمایا کہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میری بیوی ایسی ہو جو دیندار ہو، اور میرا شوہر ایسا ہو جو کیا ہو، دنیا کے معاملات کا کیا ہے۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ کس کی ذات ہے؟ اچھا، نبی پاک کی ذات۔ لیکن آپ کو پتا نبی پاک کی جو بیٹی تھی وہ آپ کو کتنی عزیز تھی؟ حضرت فاطمہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الفاطمہ تو بذات من، یہ فاطمہ جو ہے نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف ہو رہا تو کس کو تکلیف ہوتی؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے بڑی۔ فاطمہ کو تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح نبی پاک نے کس کے ساتھ کیا؟ کس کے ساتھ کیا جی؟ حضرت علی کے ساتھ۔ بندہ پوچھے کہ حضرت علی نے دیکھا کیا تھا؟ ہمارے اگر تو دیکھا کی ہے اور رشتہ دے دیتے کڑی دا ویکھیا کی ہے تو، یا منڈے دا رشتہ دیتے ویکھیا کی ہے تو اگر یہ لوگ اس وقت ہوتے نا تو نبی پاک سے بھی یہی کہنا تھا کہ آپ نے علی میں دیکھا کیا ہے، اور اس کے پاس تو ولیمے کے پیسے کوئی نہیں ہے، اور اس کے پاس ہے کیا؟ صحابہ میں سے غریب ترین اگر کوئی فرد تھے نا وہ کون تھے؟ حضرت۔ تو نبی پاک نے کیا دیکھا تھا جی؟ ایمان دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ علی میں ایمان ہے، علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس لیے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے کہتے ہیں جب ایمان کی بنیاد پر نکاح ہوتے ہیں نا پھر اولادیں جو ہوتی ہیں نا پھر حسن حسین ہوتی ہیں۔ وہ اولاد حسن حسین ایسے تھوڑی ہو گئے، بندہ کہتے ہیں جی حسن پیدا ہو گئے، امام حسین جی وہ جنت کے سردار بن گئے، وہ ایسے نہیں بن گئے۔ ان کی ماں بھی ایمان والی اور ان کا باپ بھی ایمان والا، ان کا نکاح ایمان کی وجہ سے ہوا۔ اس ایمان کی وجہ سے جب معاملہ شروع ہوتا ہے نا تو پھر انتہا بھی ایمان کی اوپر ہوتی ہے۔ اللہ تو فرمایا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ نکاح جو کرنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر کریں، رشتے ایمان کی بنیاد پر قائم کریں، پیسے کی بنیاد پر نہیں۔ شوہر سے لڑائی یہ تو بنتی ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، شوہر سے لڑائی یہ تو بنتی ہے تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے، لیکن یہ لڑائی نہیں بنتی کہ آج گھر میں گوشت پکنا تھا اور کیا پک گئی؟ دال پک گئی۔ جس گھر کے اندر یہ لڑائی ہو نا وہ گھر ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر یہ لڑائی ہو نا شوہر کی اور بیوی کی کہ مجھے کپڑے مہنگے کیوں نہیں لے کے دیے، مجھے جوتے چنگے کیوں نہیں لے کے دیے، یہ بات سمجھ لیں، اس گھر کے اندر باقی سب کچھ ہوگا، ایمان اور سکون خوشی اس گھر کے اندر سے کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہو جائے گی۔ اپنے گھروں کے اندر سکون لائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید یہاں پر وضاحت فرمائی، چلو ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے، انسان کے راستے کبھی کبھی میاں بیوی کی آپس میں کیا ہو جاتی ہے؟ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی جھگڑا اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر آپس میں اکٹھا رہنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل۔ لیکن اگر مومن ہو بندے، یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، نکاح میں اکٹھے رہنا ہے تو فرمایا محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر طلاق دینی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کو طلاق بھی دینا پڑے نا تو اس طریقے سے طلاق دو کہ اس سے بہتر طریقہ اور کوئی طلاق دینے کا۔ ہمارے یہاں طلاق دیتے ہیں غصے میں، اسلام میں غصے کے اندر طلاق دینے کا کوئی تصور نہیں کہ آپ غصے میں طلاق دیں۔ آپ طلاق دیں دونوں آپس میں بیٹھے، میاں بھی بیٹھے بیوی بیٹھے، آپس میں مشورہ کریں، بھائی ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے بچے ہیں، بچوں کا کیا کرنا ہے۔ فرمایا آپس میں وہ اکٹھے بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو طے کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں، اللہ اکبر، فرمایا لا تضار والدہ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک۔ فرمایا کہ نہ شوہر کو تکلیف دی جائے نہ بیوی کو تکلیف دی جائے،
تمہاری آپس کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو تو عوامی مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے. میاں بیوی جب تک عوامی مشورے کے ساتھ چلتے ہیں تو طلاق بھی کیسے ہونی چاہیے؟ مشورے کے ساتھ. اب طلاق کے ایک دو مسئلے پر ذکر کر کے بات ختم کروں گا کہ اگر طلاق کسی بندے کو بیوی کو دینا پڑ جائے. ہمارے صاحب کہتے تھے لوگ جب نکاح کرتے ہیں نا تو نکاح کے مسائل تو سیکھتے ہی نہیں ہے. یہ بات تو صحیح ہے, طلاق کے بھی نہیں سیکھتے. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا طلاق دینی کیسے ہے. آج نبی علیہ السلام نے ان آیات کے اندر اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اس کو ایک طلاق کیا کرو, دے دو. بس ایک طلاق سے زائد دینا جائز نہیں. ایک طلاق تم نے دے دی, ایک طلاق کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں تو وہ عورت اپنے خاوند سے کیا ہو جاتی ہے, جدا ہو جاتی ہے. دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ لینا. زندگی میں کبھی آپ کے ارد گرد لوگوں کو اویئرنس دیں. ایک طلاق سے زیادہ طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ 3 طلاقیں تب ہوتی ہیں جب ایک طلاق دی اور ایک طلاق کے بعد آپس میں کیا کر لیجیے, صلح. یہ مسئلہ سمجھ لیں. 3 طلاقیں اکٹھی دینا, الگ الگ دینا, اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک طلاق کا تصور ہے. بس ایک طلاق دی, طلاق کے 3 مہینے بعد اگر صلح ہو گئی تو ٹھیک ہے. 3 مہینے بعد وہ عورت اس خاوند کی بیوی نہیں رہتی, وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایک آپشن کھلا رہتا ہے اور وہ پتہ کیا ہے کہ اگر عدت گزر گئی, اس کی بیوی نہیں رہی, طلاق ہو گئی, واقعہ ہو گئی, وہ دوبارہ عدت کے بعد بھی آپس میں کیا کر سکتے ہیں جی, نکاح کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھ لیں. دوبارہ میں بتا رہا ہوں, اگر زندگی میں کبھی کسی نے کسی کو طلاق دینی ہو تو کتنی دینی ہے, بس یہ. دوسری طلاق کوئی نہیں. ایک طلاق کے 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت اس بندے کی زوجیت میں نہیں رہتی, ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر عدت میں اندر صلح ہو سکتی ہے اور اگر عدت گزر گئی تو دوبارہ کیا ہو سکتا ہے, زندگی میں پھر اگر کبھی موقع آئے تو دوسری طلاق دے سکتا ہے. پھر اگر زندگی میں موقع آئے تو تیسری طلاق دے گا. لیکن تیسری طلاق کے بعد دوبارہ صلح نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دوبارہ حلالہ ہو سکتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں یہ کام چل پڑا حلالے کا, اسلام میں حلالے کا کوئی تصور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے. اس کے بعد آگے تیسرا پارہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تیسرے پارے کے اندر جو بنیادی طور پر یہ پہلا رکوع ہے, سارے کا سارا, اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور پہلا رکوع پورے کا پورا وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا کہ تم خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہوا ہے اس مال کو خرچ کرو. اور اگر تم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی زمین میں کتنے دانے ہوتا ہے, ایک دانہ ہوتا ہے, پھر اس سے ایک چھٹا نکلتا ہے, پھر اس پر کئی گوشے لگتے ہیں اور ایک دانے سے کتنے دانے بن جاتے ہیں, 700 دانے بن جاتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اب خرچ کرنے کے حوالے سے 2-3 مسئلے بھی اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نے خرچ کیا ہے تو اپنے خرچ کرنے کے اس ثواب کو بچاؤ. کیا کرو, کیسے بچائیں گے؟ اگر آپ نے خرچ کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں جو خرچ کیا اس کا اجر آپ کو ملے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دکھاوا نہیں کرنا. اگر آپ نے دکھاوا کیا, شہرت طلب کی تو تمہارا خرچ کیا ہوا کیا ہو جائے گا, ضائع ہو جائے گا. دوسرا کیا کرنا ہے, جس پر مال خرچ کیا ہے اس کو تکلیف نہیں دینی. اگر تم نے احسان کو جتلایا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب, احسان جتلایا اگر تم نے تو تمہاری نیکی کیا ہو گئی. اس لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ دکھاوا نہ کریں, ریاکاری نہ کریں, احسان نہ جتلائیں, اور اگر کسی پر انہوں نے کچھ کر دیا اس کو کبھی بھی تکلیف نہ دیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے وہ اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو مل جائے. اب اگلی بات فرمائیں کہ سب سے زیادہ خرچ کرنا کن لوگوں کا حق ہے. یہ اس آیت میں خصوصی طور پر فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. یہاں پر اس کا ذکر کیا جس کو لوگ صدقے و زکوٰۃ کا مقدار نہیں سمجھتے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے راستہ میں رکے ہوئے اور اللہ کے راستہ میں دین کے تعلیم کے اندر پڑھنے پڑھانے میں رکے ہوئے ہیں اور اپنا کام کاج نہیں کر سکتے. فرمایا کہ تمہارے صدقے اور زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ یہ ہے. اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں, آپ کی جو مسجد کے خطیب صاحب ہیں,
آپ کے مسجد کے اندر جو بچوں کو پڑھانے والے یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں صدقے اور زکات کے، ان کو سب سے زیادہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مانگتے نہیں گلی گلی جا کے، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ مانگتے نہیں، اس کے بعد ان کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا یہ بھائی ہے نا جو یہ کچھ بھی نہیں کرتا اور میں کماتا ہوں اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کھاتا ہے۔ میں کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کی حدیثیں سنتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تجھے کیا پتا، اوے تجھے کیا پتا اس کے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے بھی رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو سمجھ رہا تو کما رہا ہے، اور کتنے کمانے والے کما کما کے مر جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کما پاتے۔ یہ دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دے رہا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کا خاص طور پر جو ہے خیال کرنا چاہیے۔ آگے سورت میں سورت البقرہ جو ختم ہوتی ہے نا، یہ خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیان فرمایا، فرمایا یہ بات یاد رکھو، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر زائد مال ہے تو تم اسے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ بات اپنے پلے باندھ لے، زندگی میں کام آئے گی۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جمع کر کے نہ رکھیں۔ اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ جمع کریں، جوڑتے رہیں اور جائیدادیں بناتے رہیں، اللہ نے اس لیے دیا خرچ کریں۔ اور اگر آپ نے اتنا حوصلہ نہیں ہے خرچ کرنے کا ابھی، تو ایک کام ضرور کریں، اگر کوئی بندہ آپ سے ادھار لینے آئے تو کیا کرے؟ ادھار دیں۔ چلو اتنا تو کریں نا یار، کسی کا بھلا ہو جائے، پیسے آپ کے پاس واپس آ جائیں گے، تھوڑا سا حوصلہ اتنا تو کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو ادھار دیتا ہے نا، ادھار دینے کے بعد جتنے دن وہ آدمی ادھار کا جو ٹائم اس نے بتایا تھا، اگر وہ ٹائم آ جائے اور وہ ٹائم سے آگے چلا جائے، فرمایا جتنے دن آگے جائیں گے نا اتنے دن اتنے پیسے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اچھا یہ حدیث ایک صحابی نے بیان کی، بڑی کمال ہے، حدیث بیان کی نا تو ایک بندہ آ گیا ان کے پاس، کہنے لگا حضرت مجھے نا تھوڑا سا قرضہ چاہیے۔ کوئی گل نہیں یار، دے گا قرضہ۔ بولے تو حدیث بیان کی تھی نا پہلا پھنسو، کہتے جڑا بولے وہ ہوئی کنڈا کھولے۔ انہوں نے پیسے لے لی، پیسے لے کے وہ چلے گئے، ٹائم بتا دیا میں تمہیں 6 مہینے میں پیسے دے دوں گا۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے بعد جو اور زیادہ کافی مہینے گزرے نا، انہوں نے بلایا اس کو، کہنے لگے یار وہ تو 6 مہینے کا بندہ کی تھی، تو پیسے نہیں دے رہا۔ کہنے لگا اچھا میں دے دیتا ہوں۔ اور ٹائم گزر گیا تھوڑا سا، وہ پھر کہنے لگی یار میرے پیسے نہیں دینے لگا، تو کیا پھر تو غلط بات ہے۔ کہنے لگا یہ غلط بات نہیں ہے، تمہاری وجہ سے پیسہ کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا کیوں؟ کہنے لگا تم نے یہ بیان کی تھی نا کہ اگر ایک خاص وعدے تک بندہ کسی کو پیسے دے اور وہ اس کے ٹائم پر نہ لوٹائے تو جتنی ڈیلے ہوتا ہے اتنا کیا ملتا ہے؟ تو میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے کسے دوں ثواب، پہلے میں تینوں دوبارہ ثواب، تو میں تمہیں ثواب دینا چاہتا تھا، میں نے اس لیے ڈیلے کیا، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تجھے یہ جو تم نے حدیث بیان کیا نا اس کا اجر تجھے مل جائے، تو اس کو گھٹیا مت سمجھو۔ فرمایا کہ یہ تو اس سے کم تر درجہ کوئی نہیں، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اس سے کم تر درجہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اس سے اگلا درجہ کیا؟ لوگ کہاں پر پہنچ جاتے ہیں؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو قرضہ دیں اور قرضے پر ہمیں کیا ملے؟ سود ملے۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو، یہ انتہائی گھٹیا بات ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا اور تم لوگوں کو پیسے دے کر ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان سے سود الٹا لیتے ہو۔ فرمایا یاد رکھو جو آدمی سود کھائے گا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے۔ ایسا مت کرو، مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ، اس کے کام آؤ، اور اگر تم ان کے کام آؤ گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔